ان پر یہ عذاب آئے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے، فرض کیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا۔ اب دیکھیں، یہ 6 پارے ہمارے ہو چکے ہیں تفسیر کے، اور اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ انہوں نے یہ کیا، اہل کتاب نے یہ کیا، نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا، فلاں کام کیا، یہ کیا، ان پہ عذاب آیا۔ اگلی آیت میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو ہم تو ہر وہ کام، میں تو پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، ہم تو ہر وہ کام کر چکے ہیں کہ جس کام کی وجہ سے پہلی امتوں پہ عذاب آیا کرتا تھا۔ کسی قوم پہ عذاب آتا ہے ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ قوم شعیب پہ عذاب آیا ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ کیا ہمارے ہاں ماپ تول میں کمی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ قوم لوط پہ عذاب آیا لواطت کی وجہ سے۔ یہاں پہ تو پرمٹ ملے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب، یعنی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جن گناہوں کی وجہ سے پہلی امتوں پہ عذاب آیا تھا، وہ سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں اس پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ دعا شامل حال نہ ہوتی کہ اس میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ آئے، اگر یہ دعا نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شاید عذاب آ جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو ہمیں بچایا جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی نبی اور رسول آتا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا۔ وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ان کی قوم نے کہا، کیا کہا کہ اگر تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا، لولا رہتی اعز من اللہ، اگر تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں قتل کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا کنبہ اور قبیلہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ یعنی کنبے اور قبیلے کا ڈر ہے اور اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو یہ خواہشات کی بات ہے کہ خواہشات اس کے مطابق کرنی تھی جو نبی اور رسول لے کے آیا، لیکن خواہشات نے نبی اور رسول کو رسول مانا ہی نہیں ہے۔ اس پہ آخری بات کر کے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو اس دین کے تابع اپنی خواہشات کو نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ ہماری خواہشات تو جو نا وہ اگر دیکھا جائے تو ہم تو سوچتے ہی قرآن مجید اور احادیث دین اسلام سے باہر نکل کے، کوئی بھی خوشی ہو یا غمی ہو، ہم کہتے ہیں معاشرہ مار دیتا ہے۔ بیٹے کی خوشی اگر صحیح معنوں میں نہ کی تو لوگ کہیں گے لو دیکھو ایک بیٹا تھا اس کی شادی بھی صحیح طرح نہیں کی، حالانکہ وہ ہندوانہ رسم و رواج سب کو پتہ ہے، وہ کرنے پڑتے ہیں صرف ناک بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ بہت سارے گناہوں کے باوجود انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی آزمائش، کوئی عذاب، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اہل کتاب نے جب بھی اللہ سے وعدہ کیا توڑ دیا، گناہ اور بڑے دلیرانہ جرت مندانہ یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، ہمیں عذاب کہاں آئے گا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے،
ابھی پچھلے دنوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں، وہ جو پاک پتن بہشتی دروازے سے گزرنے والی ہیں، آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ کتنے کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور مار پڑ رہی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ گزر رہے ہیں۔ اور وہ آپ دروازہ اور وہ ساری جگہ جا کے دیکھیں، بڑی تھوڑی سی جگہ ہے وہ، لیکن عقیدہ یہ ہے نا کہ جو یہاں سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ تو اسی لیے 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، کئی دن وہ لائنوں میں لگے رہتے ہیں، اور پاک پتن سے وہ شہر سے بھی باہر تک لمبی لائن ہوتی ہے، جوتا نہیں پہنا ہوتا انہوں نے، اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے۔ تو یہاں پہ بھی لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل نے بھی یہی سمجھا تھا، اہل کتاب نے بھی، کہ ہمیں عذاب کہاں آئے گا، ہم تو جنتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اس دروازے سے گزر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں۔ اور پھر میں اس پہ اگر بات کروں کہ بہشتی دروازہ، تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت سارے مولویوں نے اس کے جواز کی دلیلیں دی ہیں، اس کے جائز ہونے کی دلیلیں دی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے جی یہ بہشتی دروازے سے گزرنا۔ اور اس پہ صرف ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ آپ نے کس بات پہ دلیل دینا شروع کر دی؟ تو فرمایا فعموا وصموا، آنکھیں تھیں لیکن دیکھتے، حق بات کو دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اب ہوا کیا پھر؟ اللہ کا عذاب آیا۔ وہ تو وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہ تو بڑے جو نا پر امید تھے کہ اب عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم تو قوم ہی بڑی اچھی ہیں، ہمارا تو تعلق جو ہے نا وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ خالق و مالک نے پھر بخت نصر کو، مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے، سارے مفسرین نے بخت نصر کو پھر مسلط کیا، ایسا مسلط کیا کہ وہ ان کے گھر میں آیا، انہوں نے قتل کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے لے گیا، ان کے بچوں کو غلام بنا کے لے گیا، اور بابل شہر میں غلامانہ زندگی بسر کی انہوں نے۔ پھر اللہ خالق و مالک نے ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کو آزادی دی، اور آزادی کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے ثم عموا وصموا کثیر منہم، جتنے وہ پہلے نافرمان تھے نا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، آزادی دی، وہ اس سے زیادہ اور گناہ گار ہو گئے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اور مزید گناہ میں آگے بڑھ جانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کا قتل شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ نبیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔